کیونکہ میں جسٹ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ان ماڈیولس کے جو سگنلز ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ یہ پینیٹریٹ کریں تھرو والز اینڈ ڈفرینٹ آبسٹیکلز. نیکسٹ میں اس اوپن لوکیشن پہ آیا ٹو پرفارم مائی سیکنڈ ٹیسٹ اینڈ لیٹس سی فرام ہاؤ فار دیز ماڈیولس کین کمیونیکیٹ وین ان لائن آف سائٹ. آئی ہوپ یو گائز کین کلیئرلی سی مائی بردر از رائٹ دیئر. میں اپنے گھر پہ پھر سے واپس آیا اور ابھی میں اپنے گھر کے چھت پہ ہوں اور میں یہاں سے اس پہاڑی کو دیکھ سکتا ہوں اینڈ آئی ایم ناٹ شیور if my brother will receive the data from here, so let's go ahead and check. آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ماڈیول اور اس کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ اینٹینا اور یہ بیٹری کنیکٹر. سیم یہی چیزیں آپ کو دوسرے باکس میں بھی دیکھنے کو ملیں گی. تو گائز یہ ہے TTGO LoRa32 868 MHz V1.0 based on the SX1276 chip combined with ESP32 WiFi plus Bluetooth module and an I2C supported 0.96 inches SSD1306 OLED display module. اتنی ڈھیر ساری چیزیں just اس small size board پہ it's quite impressive. Anyway, I have got two of these development boards اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں modules بالکل identical ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ڈیولپمنٹ بورڈ جو ہیں وہ بیس کرتے ہیں ESP32 WiFi پلس بلوٹوتھ پہ. تو وائی فائی اور بلوٹوتھ کا یہ فائدہ ہے کہ میں اپنے سیل فون پہ اینڈرائڈ اپلیکیشن یوز کر کے ٹیکسٹ میسیجز بھی سینڈ کر سکتا ہوں, میں ریموٹ لوکیشن سے سینسرز کو بھی مانیٹر کر سکتا ہوں, میں گھر کے اپلائنسز کو کنٹرول کر سکتا ہوں, میں اپنے گاڑی کی مانیٹرنگ کر سکتا ہوں, میں سیکیورٹی سسٹمز کو مانیٹر کر سکتا ہوں. اور وائی فائی کا فائدہ یہ ہوگا کہ IoT گیٹ وے بنا کے جو ریموٹ لوکیشن پہ سینسرز ہوں گے ان کا ڈیٹا میں اپنے گھر پہ سینڈ کر سکتا ہوں اور پھر میں اپنے گھر سے خود کو دنیا کے کسی بھی جگہ پہ میں خود کو وہ سینسر کی ویلیوز کو سینڈ کر سکتا ہوں, میں وہاں سے لوڈس کو کنٹرول کر سکتا ہوں. ویسے تو میں ESP32 اور LoRa پہ آلریڈی ڈھیر سارے ویڈیوز بنا چکا ہوں, لیکن اس بار جس چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں وہ ہے ان نیو LoRa32 ماڈیولز کا کمیونیکیشن رینج. اس سے پہلے جب میں LoRa SX1276 ٹرانسیور ماڈیولز یوز کر رہا تھا تو مجھے جو میکسیمم ڈسٹینس ملا وہ تھا اراؤنڈ 118 میٹرز اینڈ آئی واز ایبل ٹو کنٹرول سم لوڈس. اس ٹیسٹ کے دوران یہ دونوں LoRa ماڈیولز لائن اپ سائٹ تھے اور جب یہ دونوں ماڈیولز لائن اپ سائٹ نہیں ہوتے, بیچ میں آبسٹیکلس ہوتے ہیں, والز ہوتے ہیں, تو پھر ان کی جو کمیونیکیشن رینج ہے وہ اراؤنڈ 50 میٹرز کے آس پاس جو ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے اور یہ کمیونیکیشن رینج جو ہے بہت زیادہ کم ہے. Just look at the size difference of these two LoRa modules. This one is based on the SX1278 and this is 433 megahertz, and the TTGO LoRa32 is based on the SX1276 chip and this is 868 megahertz. Later in this video I will perform a complete range test. TTGO LoRa32 کے ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز آپ لوگوں کو اس سائٹ پہ نظر آ رہے ہوں گے, اور اگر آپ لوگوں نے مزید اس کے ٹیکنیکل اسپیسیفیکیشنز کے بارے میں پڑھنا ہے تو آپ لیلیگو کے آفیشیل ویب سائٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں, یا پھر آپ میرے ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ آرٹیکل کو ریڈ کر سکتے ہیں جو کہ اویلیبل ہے electroniclinic.com پہ. اس ماڈیول کو یوز کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو اس ماڈیول کے پن آؤٹ کا اچھے سے پتہ ہونا چاہیے. سو لیٹس گو اہیڈ اینڈ ٹیک اے لک ایٹ اٹس پن آؤٹ ڈائیگرام. اس میں جو OLED ڈسپلے ماڈیول ہے وہ ہے SSD1306 اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے SDA اور SCL پنز جو ہیں وہ 04O15 کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں LoRa SX1276 چپ جو کہ 868 میگا ہرٹز ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پن کنیکشنز. تو جو MOSI ہے وہ کنیکٹڈ ہے 27 کے ساتھ, SCL کے 5 کے ساتھ, CS18 کے ساتھ, DIO جو ہے وہ پن نمبر 26 کے ساتھ, RST 14 کے ساتھ, اور MISO کنیکٹڈ ہے 19 کے ساتھ. اس ماڈیول کی ایک اور بات جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ 3.3 وولٹ 5 وولٹ اور گراؤنڈ کے پنز جو ہیں آپ کو بوتھ سائڈس پہ ملتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائڈ پہ بھی پنز ہیں اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ بھی 3.3 وولٹ 5 وولٹ اور گراؤنڈ کے پنز ہیں. تو اس میں 2 پنز جو ہیں وہ 3.3 وولٹ کے ہیں, 2 پنز 5 وولٹ کے ہیں, اور 3 پنز جو ہیں وہ گراؤنڈ کے ہیں. ان ماڈیولز کی مجھے صرف ایک بات پسند نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ پنز لیبلز آر آن دا باٹم سائڈ. اگر یہ ٹاپ سائڈ پہ ہوتے تو اٹ وڈ ہیو بین پرفیکٹ, کیونکہ اگر ہم ان ماڈیولز کو بریڈ بورڈ میں انسرٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں لیبلز بالکل بھی نظر نہیں آتے اور پھر ہمیں
پن آؤٹ ڈائیگرام کو یوز کرنا ہوتا ہے. خیر یہ تھی تھوڑی سی بریف انٹروڈکشن اباؤٹ اٹس ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز اینڈ پن آؤٹ. So let's go ahead and solder these mail headers and then I will explain the interfacing and programming. سولڈرنگ کرتے ٹائم آپ لوگوں نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگوں سے یہ OLED اسٹرپ ڈیمیج نہ ہو جائے. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سولڈرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اینڈ ناؤ لیٹس گو اہیڈ اینڈ ٹیک اے لک ایٹ دی سرکٹ ڈائیگرامس. تو مائی ڈیئر فرینڈز یہ ہے ٹرانسمیٹر سائڈ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پوٹینشیو میٹر کا جو مڈل لیگ ہے وہ کنیکٹ کیا ہے GPIO34 کے ساتھ اور اس کے جو رائٹ موسٹ اور لیفٹ موسٹ لیگس ہیں وہ میں نے کنیکٹ کیے ہیں 3.3 وولٹ اور گراؤنڈ پنس کے ساتھ. یہ ہے پش بٹن اور اس کا ایک لیگ میں نے کنیکٹ کیا ہے GPIO12 کے ساتھ اور دوسرا لیگ جو ہے وہ میں نے گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے. تو جب ہم اس بٹن کو پریس کرتے ہیں یہ بٹن اسٹیٹ کو سینڈ کرے گا ریسیور سائڈ پہ اور ریسیور سائڈ پہ میں نے ایک LED لگائی ہے اور پھر ہم اس LED کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس بٹن کو یوز کر کے. اور مائی ڈیئر فرینڈز یہ ہے ریسیور سائڈ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ریسیور سائڈ پہ میں نے جسٹ LED کو کنیکٹ کیا ہے GPIO12 کے ساتھ. تو جیسے میں نے ایکسپلین کیا کہ ٹرانسمیٹر سائڈ پہ ہمارے پاس بٹن ہے اور ہم اس کو یوز کر کے اس LED کو کنٹرول کر سکتے ہیں. I have connected everything as per the circuit diagrams. یہ ہے transmitter side اور یہ ہے receiver side. On the transmitter side, I'm going to use this button to control an LED on the receiver side. لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی LED کنیکٹ نہیں کی ہے receiver side پہ کیونکہ میرا جو دوسرا bread board ہے that just disappeared. But I will be sending the button state which will be printed on the OLED display module on the receiver side. Anyway, and I'm also going to send the potentiometer value to the receiver where it will be printed on the SSD1306 OLED display module. تو یہ ہے تھوڑا سا basic setup just to explain how to establish wireless communication and most importantly to check communication range of these modules. Anyway, let's go ahead and take a look at the transmitter and receiver side programming. اگر تو آپ نے ESP32 board کو already install کیا ہے تو then you will only need to install these two libraries, the adafruit_gfx.h and the adafruit_ssd1306.h اور یہ آپ میرے آرٹیکل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لنک میں نے آلریڈی نیچے ڈسکرپشن میں ایڈ کر لیا ہے. اور اگر آپ لوگوں نے ESP32 بورڈ کو انسٹال نہیں کیا ہے تو بھائی پہلے آپ اس بورڈ کو انسٹال کر لو کیونکہ یہ آرڈوینو IDE میں بائی ڈیفالٹ انسٹال نہیں ہوتا. تو آپ وہ انسٹال کر لیں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ میرے آرٹیکل میں جائیں, وہاں پہ میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اس بورڈ کو انسٹال کرنا ہے اور پھر اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے. Anyway, once you install the ESP32 board, then you can go to the tools menu, board, ESP32 Arduino, and from the boards list you can select TTGO LoRA32 OLED board. تو مائی ڈیئر فرینڈس یہ ہے ٹرانسمیٹر سائڈ پروگرامنگ جو کہ کافی سمپل ہے اور اٹس آلموسٹ 95% سملر ٹو مائی پریویس لورا بیسڈ پروجیکٹس. اس بار میں نے تھوڑی سی موڈیفیکیشنس کی ہیں. یہ ہے کہ میں نے پن نمبرس کو جو ہے وہ چینج کر لیا ہے ایز پر دا نیو ڈیولپمنٹ بورڈ اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو بٹن ہے وہ کنیکٹڈ ہے GPIO12 کے ساتھ اور جو پوٹینشیو میٹر ہے وہ کنیکٹڈ ہے GPIO34 کے ساتھ. نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں فریکوینسی بینز تو جو ایشیا میں الاؤڈ ہے وہ ہے 433 میگا ہرٹز, یورپ میں 868 میگا ہرٹز اور نارتھ امریکہ میں 915 میگا ہرٹز. اس کے بعد جو باقی انسٹرکشنز ہیں وہ بالکل سیم ہیں. ایون آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ایم یوزنگ دا سیم لوکل ایڈریس وچ از 0xBB اینڈ دا ڈیسٹینیشن ایڈریس جو ہے وہ ہے 0xFF. تو یہ بالکل سملر ہے ٹو مائی پریویس پروجیکٹس. تو اگر آپ دیکھیں وائڈ لوپ میں تو میں وہی چیز کر رہا ہوں. میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوٹینشیو میٹر کو ریڈ کر رہا ہوں اور میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بٹن جو اسٹیٹ ہے اس کو ریڈ کر رہا ہوں. پھر میں میسج میں ان دونوں ویلیوز کو ایڈ کر لیتا ہوں یوزنگ کاما ایز دا ڈیلیمیٹر, کیونکہ کاما کو یوز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پھر ریسیور سائڈ پہ میں ان ویلیوز کو سپلٹ کر سکتا ہوں. اینی وے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں میسج کو جب سینڈ کر لیتا ہوں ایٹ دا سیم ٹائم میں ان ویلیوز کو جو ہے OLED ڈسپلے ماڈل پہ بھی پرنٹ کر لیتا ہوں. اور اگر ہم نیچے آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی سیم سینڈ میسج فنکشن ہے اور اس کے اندر وہی سیم انسٹرکشنز ہے جو میں آلریڈی اپنے پریویس پروجیکٹس میں یوز کر چکا ہوں. تو ابھی چلتے ہیں اور تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں ریسیور سائڈ پروگرامنگ پہ.
اور مائی ڈیئر فرینڈس، یہ ہے ریسیور سائڈ پروگرامنگ، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں سیم لائبریریز یوز کر رہا ہوں، میں سیم پنس کو یوز کر رہا ہوں. تو چلتے ہیں ہم وائل لوپ کے فنکشن میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں میں نے وہاں پہ کیا کیا ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس میسج کو ریسیو کرتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں یوزنگ کاما ایز دا ڈیلیمیٹر، ہم اس کی مدد سے جو ہے وہ ان ویلیوز کو سپلٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو ڈفرینٹ ویریبلس میں اسٹور کر لیتے ہیں. تو اب ہم ان ویلیوز پہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے میسج کو سپلٹ کر لیا ہے اور جو ریکوائرڈ ویلیوز ہیں وہ ہم نے ڈفرینٹ ویریبلس میں اسٹور کر لیے ہیں. تو جو بٹن اسٹیٹ ہے وہ ہے بٹن اسٹیٹ میں، اور جو پوٹینشیو میٹر کی ویلیو ہے وہ میں نے اسٹور کی ہے پارٹ ویلیو میں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈیسیجن لیا ہے کہ اگر بٹن اسٹیٹ جو ہے وہ 1 ہو تو آپ ایل ای ڈی کو ہائی کر لیں، اور اگر لو ہو تو آپ ایل ای ڈی کو جو ہے وہ لو کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں ان دونوں ویلیوز کو ایل ای ڈی ڈسپلے ماڈل پہ پرنٹ بھی کر رہا ہوں، جو ابھی آپ دیکھیں گے ڈیورنگ دا پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن. اور یہ ہے گیٹ ویلیو فنکشن جسے میں یوز کرتا ہوں میسج کو سپلٹ کرنے کے لیے. تو میں نے یوز کیا ہے کاما ایز دا ڈیلیمیٹر. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کسی اور کریکٹر کو بھی یوز کر سکتے ہیں فار سپلٹنگ دی انٹائر میسج، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ایک سے زیادہ ڈیلیمیٹرز بھی یوز کر سکتے ہیں. سو گائز دیٹ واز اباؤٹ دا پروگرامنگ، اور میں نے آلریڈی ان پروگرامس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے. سو لیٹس گو اہیڈ اینڈ واچ دا TTGO LoRa32 1.0 in action. تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹرانسمیٹر اور ریسیور سائڈ کو پاور اپ کر لیا ہے. ریسیور سائڈ جو ہے وہ میرے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، and I have powered up the transmitter side using a 4S lithium ion battery pack and my designed 5 volt and 3 amps power supply, but you can use a single cell lithium ion battery. خیر آپ آلریڈی OLED ڈسپلے ماڈل پہ بٹن اسٹیٹ اور پوٹینشیو میٹر کی ویلیو کو دیکھ سکتے ہیں. جب میں ٹرانسمیٹر سائڈ پہ بٹن کو پریس کرتا ہوں تو ریسیور سائڈ پہ بٹن کا اسٹیٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جب میں پوٹینشیو میٹر کے ناپ کو روٹیٹ کرتا ہوں ٹرانسمیٹر سائڈ پہ تو ریسیور سائڈ پہ OLED ڈسپلے ماڈیول پہ پوٹینشیو میٹر کی ویلیو جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اب یہ جو تھوڑا سا ڈیلے آپ دیکھ رہے ہیں دس از بیکاز آف دا ڈیلے یوزڈ ان دا پروگرامنگ. تو اگر آپ لوگوں کو فاسٹ کمیونیکیشن چاہیے اور آپ کو کوئی ڈیلے نہیں چاہیے تو پھر آپ پروگرامنگ میں ڈیلے کی ویلیو کو چینج کر سکتے ہیں. During this first test, the receiver side is going to be inside this room and I'm going to ask my brother to take the transmitter outside. کیونکہ میں جسٹ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ان ماڈیولس کے جو سگنلز ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں کہ یہ پینیٹریٹ کریں تھرو والز اینڈ ڈفرینٹ آبسٹیکلز. اس ٹیسٹ کے دوران میں بار بار بھائی سے کال کے تھرو پوچھ رہا تھا کہ اس کی لوکیشن کیا ہے تاکہ مجھے کلیئرلی پتہ ہو کہ یہ ماڈیولز جو ہیں کتنی دور تک کمیونیکیٹ کر پاتے ہیں جب دیز ماڈیولز آر ناٹ ان لائن آف سائٹ، جب یہ آؤٹ آف سائٹ ہوتے ہیں، جب ان کے بیچ میں والز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ قسم کے آبسٹیکلس ہوتے ہیں. تو پھر ایک پوائنٹ آیا جب کمیونیکیشن کمپلیٹلی اسٹاپ ہوئی اینڈ دین بوتھ ماڈیولز ور ناٹ ایبل ٹو کمیونیکیٹ. اور جب میں نے گوگل میپس کو اوپن کیا تو ڈسٹینس جب میں نے میجر کیا تو اٹ واز اراؤنڈ 77 میٹرز. اب یہ وہ ڈسٹینس ہے جب دونوں لورا ماڈلز جو ہیں لائن آف سائٹ نہیں ہوتے. نیکسٹ میں اس اوپن لوکیشن پہ آیا ٹو پرفارم مائی سیکنڈ ٹیسٹ اینڈ لیٹس سی فرام ہاؤ فار دیز ماڈیولز کین کمیونیکیٹ وین ان لائن آف سائٹ. آئی ہوپ یو گائز کین کلیئرلی سی مائی بردر از رائٹ دیئر اینڈ وہ ڈیٹا کو ریسیو کر سکتا ہے کیونکہ میں اس سے کال میں بات کر رہا ہوں تو وہ کنفرم کرتا ہے جب اس کو 1 یا 0 کا اسٹیٹ ملتا ہے. تو نیکسٹ میں نے اس ڈسٹینس کو گوگل میپ پہ چیک کیا اینڈ دا ڈسٹینس واز 428 میٹرز. میں اپنے گھر پہ پھر سے واپس آیا اور ابھی میں اپنے گھر کے چھت پہ ہوں اور میں یہاں سے اس پہاڑی کو دیکھ سکتا ہوں اینڈ آئی ایم ناٹ شیور اف مائی بردر ول ریسیو دا ڈیٹا فرام ہیئر. سو لیٹس گو اہیڈ اینڈ چیک. I mean this is simply amazing. میرے بھائی نے جسٹ کنفرم کیا کہ اس کو بٹن اسٹیٹ اور پوٹینشیو میٹر کی ویلیوز جو ہیں وہ مل رہی ہے. آلدو یہ جو ماڈیولز ہیں یہ کمپلیٹلی لائن آف سائٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ دونوں آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اور پھر میں نے اس کو گوگل میپ پہ کنفرم کیا اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈسٹینس ہے وہ ہے 870 میٹرز اور یہ بہت ہی امیزنگ ہے اینڈ آئی ایم ریئلی امپریسڈ. اٹس سچ اے لانگ ڈسٹینس. تو گائز آئی ایم شیور اگر ان ماڈیولس کو تھوڑے سے ہائٹ پہ لگا دیا جائے تو آئی ایم شیور کہ یہ لانگ ڈسٹینس تک کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور آئی ایم 100% شیور کہ یہ 1.5 کلو میٹر سے بھی زیادہ ڈسٹینس کو کور کر سکتے ہیں. اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو مانیٹر یور سینسرز اور کنٹرول یور electrical loads over such a long distance. So that's all for now. I hope you liked today's episode.
like and share this video with your friends. See you in next episode and thanks for watching.